الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صحابہ کرام علیہ رضوان کہ حضور جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا اجر کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 مرتبے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کی مزید کی جاتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر ایک صحابی نے پوچھا حضور اگر درود السلام پڑھا جائے اس کا مرتبہ کیا؟ فرمایا درود شریف جو پڑھتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلندی ہوتی ہے. اس نے درود شریف پڑھا اس کو اس کا اجر دے دیا. جو درود السلام پڑھتا ہے اس کو خود جواب سبحان اللہ. درود شریف سے ثواب، درود السلام پہ جواب. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی. جب بھی دعا کریں تو درود و سلام کہا کریں. جب بھی درود شریف پڑھا ہوتی ہے تو صاحب ایک ہی بات فرماتے ہیں کہ درود و سلام کے ساتھ تو ایسے ہی فرماتے ہیں. درود شریف وہ ایک تجارت ہو گئی، ہم نے دیا فوراً لے لیا، اس پہ ثواب ہے. اور درود السلام کا کیا ہے؟ جواب ہے. سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ جشن کا مہینہ ہے اور آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے. اور پھر ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جو یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے تو یہ 12 ربیع الاول ہی کیوں اس کا انتخاب ہوا؟ انتخاب 12 ہی کو کیوں کیا کہ 12 ربیع الاول؟ اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو ایسے ہی عام دن یا عام لمحات کو ایسے ہی انتخاب کر دیا. ایک دن منتخب کیا کہ آپ کو 12 ربیع الاول میں بھیجا. اچھا اس پہ بھیجنے کی حکمت کیا ہے؟ پھر جو وقت ہوتا ہے 24 گھنٹے، 12 گھنٹے شمس کے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے قمر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں 12 کیوں؟ پھر اللہ پاک نے جو کلمہ طیب رکھا نا، کلمہ طیب، اسی کی آپ کاؤنٹنگ کریں گے تو لا الہ الا اللہ، اس حصے کے حروف 12 بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ اس کے جو حروف ہے نا، یا مجھے میں کتنی کر لیں، اس کے 12 حروف بنتے ہیں. اور پھر آگے آ جائے محمد رسول اللہ، اس کے حروف 12 ہی بنتے ہیں، اس کے حروف 12 ہی بنتے ہیں. آئے چلتے ہیں 12 کے اوپر، کیونکہ یہ مہینہ ہے آمد شریف کے حوالے سے. اور جب ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ سرکار کی آمد مرحبا، سب سے پہلے کہ مرحبا کا نعرہ کس نے لگایا؟ ٹھیک ہے. پھر جب ہم جھومتے ہیں، جھوم کے بعض بندوں کا تو کیا حال ہوتا ہے کہ بعض تو رقص بھی کرتے ہیں، سرکار کی آمد میں رقص کر دیتے ہیں. تو یہ رقص یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اور یہ جو جشن کا جو معاملہ ہے، جشن سب سے پہلے کس ہستی نے بنایا؟ مولود سب سے پہلے کس نے بنایا؟ آئے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام والی رضوان کے ساتھ جلوہ افروز تھے. تو آپ صحابہ کرام سے بات کرتے کرتے ہم مسکرائے. صحابہ نے پوچھا حضور مسکرائیں کیوں؟ فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور فرمایا کہ محبوب اس سے آپ کہہ دو کہ جو یہ آپ کے درمیان میں جو بیٹھا ہوں نا، میں جو بیٹھا ہوں ان کو یہ آیت پڑھ کے سنا دو کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. محبوب اللہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب میں یہ ہستی محمد تمہارے درمیان بیٹھا ہوں نا، کہ تم پہ احسان کیا ہے، کہ تم پر احسان ہے، ہم پر احسان ہے. باری تعالیٰ تم نے ہمیں زندگی دی، اس کو نہیں فرمایا کہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں. باری تعالیٰ آپ نے ہر وہ نعمت دی جس کے ہم حق رکھتے ہی نہیں تھے، آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا. باری تعالیٰ نے اور انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمایا، تم نے کسی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ان کی امت پہ احسان کیا. صرف اور صرف آپ واحد ذات ہے، آپ واحد ہستی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا تمہیں دے کر. فرماتے کہ اللہ پاک کہ اپنے امت سے کہہ دو کہ جو تمہارے درمیان تشریف فرماؤ تو یہ تمہارے پہ احسان ہے رب کی طرف سے. اب یہ احسان کیا، اس کی طرف چلتے ہیں. دوستو آمد جو ہے نا، آمد یہ سب سے پہلے آمد کی خوشی، جشن کی خوشی یہ سب سے پہلے فرمائی اللہ پاک نے خود. اللہ پاک نے خود کیسے فرمائی کہ جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ کنتم مخفن کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو. دوستو جب اللہ پاک نے اپنے نور سے ایک نور سامنے کھڑا کیا،
توجہ رکھیے گا، اپنے نور سے ایک نور کو سامنے کھڑا کیا تو بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس نور کو دیکھ کر مستی میں مست ہو گیا کہ میں اتنا خوبصورت اور ایسا مست ہوا. بات کو فرماتے اس نے رقص کیا. سلطان کو فرماتے کہ اللہ پاک جھومے. کیا فرماتے؟ اللہ پاک جھومے. ابھی سامنے وہ نور اسی کا ہی ہے، وہ نور اسی کا ہی ہے، اسی کے نور سے وہ نور سامنے وجود میں آیا. اچھا پھر اللہ پاک نے اس نور کو ایک نام بھی دینا تھا. نام، اس نور کو جو نام دیا نا وہ دیا اس میں تفسیر کا سیگا. اس نور کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نور تو اتنا خوبصورت، تو اتنا حسین و جمیل، تو اتنا پیارا کہ میں اتنا خوبصورت، میں اپنے آپ کو تیرے میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے آئینے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اتنا خوبصورت. یعنی سلطان کو فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ سے عشق کر بیٹھا، اپنے آپ سے ہی عشق کیا، اپنے آپ کو ہی مطلوب کیا، اپنے آپ کو ہی مقصود کیا. کہ فرمایا کہ تو محمد ہے، تو محمد ہے. دوستو عربی میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم عرب جاتے ہیں نا تو عرب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے دوست کسی عربی سے دوستی ہوگی تو پہلی دوستی میں مجھے بولے گا رفیق. کیا بولے گا؟ رفیق. رفیق بولتے دوست کو. اچھا میں اس کے بعد اگر چلا اچھے طریقے سے تو مجھے پکارے گا صدیق کے نام سے. صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہترین دوست. اور میں اس کے ساتھ اور چلا اور میری محبت اس کے دل میں پیوست ہو گئی اور مجھ سے عشق کر دیا تو مجھے بولے گا محمد محمد محمد. ہوتا ہے ایسا کہ محمد محمد. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے ہی نور کو کہا کہ محمد محمد، تو محمد، تو محمد، تو محمد. پھر اللہ پاک نے سب سے پہلے اس نور کو دیکھ کر اپنے آپ سے عشق کیا، اپنے آپ کو مطلوب کیا، پھر اس کو نام دے دیا کہ تو محمد ہے. پھر اس محمد فرمایا کہ اے محمد تو بن جا نور محمد، تو بن جا نور محمد. بالکل آسان طریقے سے کر رہا ہوں، تو بن جا نور محمد. پھر اس نور محمد کو اللہ پاک کس کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے 12,000 سال تک اس نور محمد پر توجہ دی، اس کو اپنے پاس کھڑا رکھ کے دیکھتا ہی رہا. اور بعض جگہ یہ لکھا ہوا ہے سلطان فقراء حضرت فقیر محمد سرکار نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس نور محمد سے مخاطب ہوا کہ اے نور محمد اب تو آج دوبارہ میرے اندر. اپنے اندر اس نور محمد کو لیا پھر یوں دیکھا 12,000 سال تک. مجھے 12,000 سال تک اللہ پاک نے اس نور محمد پہ دی توجہ، اس کو دیکھتا رہا، اس کی مستی میں الگ رہا، بس اسی مستی میں مست رہا، اسی سے عشق کرتا رہا. 12,000 سال اب وہ کون سا نہیں پتا، کیونکہ اس وقت تو سال بھی وجود میں نہیں آئے تھے، اس وقت تو دین بھی وجود میں نہیں آئے تھے، اس وقت تو وقت بھی وجود میں نہیں آیا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب تم کاؤنٹنگ تو کرو کتنا 12,000 سال بنتے کیا. اچھا پھر اللہ پاک نے اس نور محمد کو یا تو اپنے پاس رکھ کر توجہ دی یا اپنے اندر لے کے توجہ دی، بات ایک ہی ہے. پھر جب 12,000 سال گزرے پھر دوبارہ اس نور کی آمد ہوئی. فرمایا کہ اے نور محمد باہر آ. پھر اس نور محمد کو باہر نکال کے دوبارہ کھڑا کیا. پھر اس نور محمد کو 12,000 سال تک اور دیکھا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، اسی کی عشق میں مبتلا رہا. دیکھنے کے پاس اس نور محمد سے کہا کہ اے نور محمد اب تو بن جا روح محمد. کیا کہا؟ روح محمد. جب وہ نور محمد جب منتقل ہوئے روح محمد پر تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نور محمد تو اب بن جا روح محمد. جیسے ہی نور محمد بنی روح محمد پھر فرمایا کہ اے روح محمد مجھ سے مخاطب ہو. پہلا مخاطب جب وہ ہوا نا روح محمد تو مخاطب ہوتے ہی فرمایا لا الہ الا اللہ. پھر بارہ کے الفاظ کے وجود میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ. پھر 12,000 سال تک یا اپنے اندر رکھا یا توجہ دی. توجہ بولتے ہیں جیسے حضرت صاحب کسی مریض کو اپنا ہاتھ پکڑ کو دیکھتے ہیں. توجہ کی ہوتی ہے کہ اپنے نور سے اگلے کو منور کرنا، اپنے نور سے اگلے پہ نور منتقل کرنا. یعنی اللہ پاک نے اپنا ذاتی نور اس ذات میں داخل فرما دیا. صحیح ہے. پھر 12,000 سال گزرے، 12,000 سال کے بعد پھر مخاطب ہوا کہ اے روح محمد باہر تشریف لا. پھر وہ باہر تشریف لایا. پھر 12,000 سال تک اللہ پاک نے اس روح محمد پہ دی توجہ. جیسے ہی 12,000 سال گزرے پھر اللہ نے فرمایا کہ اے روح محمد اب تو بن جا وجود محمد. کیا بن جا؟ وجود محمد. پھر وہ وجود محمد ابھی کچھ بھی نہ تھا، نہ آسمان، نہ سورج، نہ زمین، نہ ستارے، نہ جنت، نہ دوزخ،
نہ ہستیاں، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ روحیں، نہ ارواحیں، کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ اور روح محمد بعد میں بنی وجود محمد. جیسے ہی وہ روح محمد بنی وجود محمد، پھر 12,000 سال تک اللہ پاک نے اس وجود محمد کو دیکھتا رہا، توجہ دی. جیسے ہی 12,000 سال گزرے اللہ نے فرمایا کہ اے وجود محمد اب مجھ سے ہم کلام ہو. پھر اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی وجود محمد نے گواہی دی کہ میں گواہ دیتا ہوں کہ آپ اللہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے اس جوان نے فرمایا کہ وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو میں بھی گواہ دیتا ہوں کہ تو میرا بندہ اور رسول ہے. یہ جیسے ہی مراتب گزرے جب بنا وجود محمد، پھر اللہ پاک نے اس وجود محمد کو پھر 12,000 سال تک اپنی آغوش نوری میں رکھا. آغوش نوری میں رکھنے کے بعد جیسے ہی 12,000 سال گزرے تو اللہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اذا ارادہ، میری چاہت ہے، اذا ارادہ میری چاہت ہے کہ میں اس نور سے بولوں کن فیکون. اذا ارادہ شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ فرماتا ہے کہ میں جب بھی چاہتا ہوں تو کسی شے سے بولتا ہوں. وہ شے کیا ہے؟ وہ نور محمد، وجود محمد. اللہ رب العالمین نے پوری کائنات اللہ کے حبیب کے نور سے بنائی ہے، اللہ کے حبیب کے نور سے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روح مبارک بھی اللہ کے حبیب کی نور سے بنی. اس کی گواہی اللہ کے حبیب خود دیتے ہیں جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب. اللہ پاک نے ایک بدن سجائی، بدن میں وہ خود خطیب بنا. خطیب بننے کے بعد جو اس کے واحدین تھے، جو سامعین تھے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے انبیاء کرام علیہ السلام تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ انبیاء کرام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کون سا وعدہ؟ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تم سب کے سب ایک مجھ سے عہد کرو. ایک رسول آئے گا، پھر عمل کا ذکر، ایک رسول آئے گا جس کے پاس ایک کتاب بھی ہوگی اور تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم سب نے مل کر اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو باری تعالیٰ کا نور ہے کیا؟ اللہ کے حدیث فرماتا ہے کہ جیسے اس کا ذکر ہوا نا، جب اللہ پاک خود خطیب تھا، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدے لیے تو میرا نور ایک حالے کی طرح آ گیا. اس پورے نور نے انبیاء کرام علیہ السلام کو گھیر لیا. تو سب نے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ نور کیا ہے؟ تو تمہارے سامنے سے محفوظ ہے، یہ نور کیا ہے؟ اور میں اسی نور کی بات کر رہا ہوں، اسی نور کی بات کر رہا ہوں. اسی نور پہ تم نے ایمان لانا ہے، اسی نور کی تم نے مدد کرنی ہے. پھر انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم. انبیاء کرام نے اقرار کیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم سب اس کے بعد مل کر دینا. دوستو یہ کوئی جو ہم جشن مناتے ہیں، جو ہم قتل کرتے ہیں، یہ کوئی ابھی کی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی سنت ہے. حضور کا ملاد کرنا، حضور کا ذکر کرنا اور حضور کی شان، حضور کی عظمت بیان کرنا، یہ اللہ پاک نے خود عالم ارواح میں آپ کی آمد سے پہلے کا ذکر فرمایا تھا. اور دوستو جو میں نے آپ سے پہلی روایت کی کہ جو آمد کا سلسلہ چلا کہ اللہ کے نور سے اللہ کے حبیب پیدا ہوئے اور اللہ کے حبیب کے نور سے پوری کائنات وجود میں آئی. یہ ایسے نہیں کہا دوستو. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب آپ نے یہ بات سنی نا کہ اللہ کے نور سے اللہ کے حبیب پیدا ہوئے اور پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ کو باتیں سنائی ہوتی، حدیث شریف سنائی تھی، تو ابو ہریرہ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور یہ رہتے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو آتے جاتے دیکھا. کیا فرمایا کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو آتے جاتے دیکھا، میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو کھاتے پیتے دیکھا، میں نے مدینے کے اندر رب کو جاگتے سوتے دیکھا. اب اگر عمر فاروق برس تک مجھے آپ کسی سے آپ نے یہ جب بات سنی کہ ابو ہریرہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ایسی کسی بات کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لے گیا. فرمایا حضور مجھے اس سے شکایت ہے، یہ گلیوں میں اس طرح کے شور کر رہا کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو آتے جاتے دیکھا، مدینے کی گلیوں میں رب کو کھاتے پیتے دیکھا اور مدینے میں رب کو جاگتے سوتے دیکھا. بولا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ صحیح کہہ رہا ہے. فرمایا ایسے کسی صحیح کہہ رہا ہے. بولا پھر انہوں نے حدیث شریف پڑھی سنائی کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. دوستو آخری بات اور حضرت صاحب ابھی محفل سے شروع میں آپ ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ کے حبیب جب معراج میں تشریف لے گئے. دوستو
اللہ کے حبیب کی جو ذات کی اس کی تو عظمت بہت بلند و بالا ہے، اس کی تو ہم بات کر سکتے نہیں ہیں، نہ کسی نے بات کرنے کا اس کا حق ادا کیا۔ اللہ کے حبیب کی ذات سے بہت دور کی بات ہے، جو اللہ کے حبیب کی نالین شریف ہے، نالین شریف ہے، یہ بھی نوری ہے، یہ بھی نوری ہے۔ دوستو اللہ کے حبیب جب معراج پر تشریف لے گئے نا، معراج پہ آپ نالین شریفین کے ساتھ تشریف لے گئے تو نالین گئے پہلے آسمان پہ، چپل حالانکہ خاکی ہوتی ہے، یہ خاک سے بنی ہے، لیکن جب آپ کی سے نسبت ہو گئی تو یہی نالین شریفہ یہ گئی پہلے آسمان پہ، یہی گئی دوسرے آسمان پہ، یہی گئی تیسرے آسمان پہ۔ اور جانتے ہو اس کا سفر کا فاصلہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا بڑا؟ فرمایا کہ 500 سال تک اگر ایک شخص تیز رفتار سے گھوڑے کو دوڑائے گا تو پہلا آسمان کو طے کرے گا، یعنی 500 سال زمین سے آسمان، 500 سال پہلے سے دوسرا، پھر 500 دوسرے تیسرا، ایسے آپ کاؤنٹنگ کرو گے تو یہ بنتے 3500 سال۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جب 7 آسمان میں نے پار کر لیے تو پھر ایک ایسا فاصلہ آیا کہ جو یعنی ایک فاصلہ 500 سال تک کا ہے نا، وہ فاصلہ 70,000 سال کے برابر تھا۔ وہ میں نے ایک قدم یوں کیا تو 70,000 سال کا فاصلہ میں نے طے کر لیا ایک قدم سے۔ یعنی اس نوری نالین شریف کا مقام مرتبہ دیکھو، جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی نا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادباً اس نالین شریف کو اتارنا چاہا، گھیر سے آواز آئی کس یا محمد، رک جائے محمد، فرمایا کہ اس چپل کے ساتھ اس نالین کے ساتھ آپ تشریف لے آؤ۔ یعنی اللہ کے حبیب نے نالین شریفین کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملنے گئے تو اللہ پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بھائی بہت بڑا ہے، بہت، بس محبت کرنا سیکھو، محبت۔ جس کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت میں اس کا ایمان ہی نامکمل ہے، محبت بہت ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک کہاں ہے، آپ نے فرمایا کہ بارک اللہ آپ کہاں ہو، آپ کہاں ہو؟ تو اللہ پاک نے اسی وقت اللہ کے حبیب کے سامنے آئینہ کھڑا کر دیا، وہی آئینہ جہاں سے اسٹارٹ جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، وہی آئینہ سامنے آ گیا۔ فرمایا کہ اے محمد میں یہاں پر ہی ہوں، بولا کہاں پر ہو؟ بولا سامنے دیکھو، بولا بارک اللہ یہ تو میں ہوں، بس اسی کے اندر میں ہوں، بس اسی کے اندر ہی میں ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ یہ سلطان باہو نے خود لکھا، یہ علماء کرام خود لکھ کر گئے کہ جب آپ تشریف آپ جب لے گئے نا تو اللہ پاک نے کو دیدار، بھائی جب دیدار کروایا قرآن فرماتا ہے کعبہ قوسین کہ آپ کی ملاقات تو ایسے جیسے دو کوسے آپس میں ملی۔ اگر اللہ پاک کا وجود کو ہم خیال کرتے ہیں کہ بہت بڑا تو اللہ کے حبیب کیسے ملے، اور اگر ہم خیال کرتے ہیں کہ بہت بڑا ہے تو اللہ کے حبیب نے کیوں دیکھا گھروں پر رکھ کے؟ اللہ پاک کو اتنا گوارا نہیں کہ میرے حبیب اگر مجھے اونچی گردن کر کے دیکھے تو کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا جو اونچائی پر ہو، ہم دیکھتے ہیں یوں کہ جہاز گزر رہا تو ہمارے گردن اگر مستقل ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ آپ کی تصور تو کریں، اللہ فرمانا فقط کعبہ قوسین، ہماری ملاقات تو ایسے ہوئی کہ دو آپس میں گلے ملتے ہیں جیسے تو آپ کو کوسیں ملتی ہے۔ تو علماء کرام یہ بات لکھ کر گئے کہ آپ کی ملاقات تو ایسے ہوئی جیسے ہم نے آئینہ نور خدا مندی ہے اور آپ نے اس میں اپنے آپ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا کہ بڑے دادا آپ کدھر ہو؟ فرمایا میں ادھر ہی تو ہوں، تیرے سامنے تو ہوں، دیکھ، فرمایا تو میں ہوں، مطلب بس اسی کے اندر میں ہوں۔ جب تمام معاملات طے ہو گئے، ملاقات بھی ہو گئی، ذات و نیاز کی بات بھی ہو گئی، پیچھے آنے لگے نا تو اللہ کے حبیب نے پھر فرمایا بارک اللہ میں دنیا میں جاؤں گا، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی اللہ کو دیکھا، کس طرح دیکھا، وہ کس طرح کا ہے؟ تو اللہ پاک نے حدیث قدسی فرما دی، حدیث شریف نہیں قدسی فرما دی۔ فرمانا ہے کہ محمد جو صحابی آپ سے سوال کرے آپ نے جواب میں یہ کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اور یہ ایسا حق ہے، ایسی محبت کا عالم ہے۔ ایک حدیث شریف اور کہ ایک صحابی رسول نے نہ اس کی جماعت کمپلیٹ، نہ اس کی نمازیں کمپلیٹ، نہ نماز کا پکا، نہ جماعت کا پکا، نہ باز میں آنے کا پکا، کسی چیز میں وہ شریک نہ ہو، اور جب بھی وہ آئے نہ وہ اینڈ میں آتا تھا۔ اس کا ایک اس کا کانسیپٹ ہے کہ یار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھرمٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی آتا ہے اپنی بچی کا مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی آتا ہے اپنے کاروبار کو لے کے آتا ہے، کوئی آتا ہے مجھے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی آتا ہے میں پریشان ہوں، کوئی آتا ہے مجھے ایمان لگا دو، بولے میرا کام ہی یہ نہیں ہے، میں نے علم جانا ہے اور اللہ کے حبیب کو لطیفہ سنانا ہے۔ کیا سنانا ہے؟ لطیفہ سنانا ہے، اور میں نے ایسا کام کرنا ہے جس سے اللہ کے حبیب مسکرائے، اور مسکرانے سے ان کے سارے کا درد یا تو کم ہوگا یا تازگی ملے گی۔ اس کی نیت تھی،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایسا کام کیا کہ ایک صحابی تھا وہ اپنے چپل سے بڑی محبت کر رہا تھا. میں نے دیکھا وہ جماعت کی فکر اس کو نہیں ہے. آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور وہ صحابی چپل چھپا رہا ہے کہ چپل کہاں رکھوں. میں نے کام کیا اپنی چپل اٹھائی ایک ماہر نہیں کہنے لگ گئی. تو آپ مسکرائے بولے ایسے کام کیوں کرتا ہے, ایسا کام نہ کیا تھا. پھر اگلے دن بھی آئے فرمایا کہ جب وہ عید میں آیا نا تو اللہ کے نے فرمایا آج کا سنا رہا ہے. بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی اماں ہے آپ کے پڑوس میں رہتی ہے, وہ تھوڑی سی بوڑھی ہے نا, تو میں جیسے گھر میں گھستی نا کہ دروازے کھلنے کا کرا اور پھر غائب ہو جاتا ہوں. جیسے عام لفظ آسان لفظ میں یہ کہہ لو کہ کسی کی بیل بجانا اور غائب ہو جانا. ہم بھی بچپن میں کرتے تھے, کسی کی گھنٹی بجائے غائب ہو گئے. تو آپ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, بولا یار کیسے کام کرتا ہے. میرا جو شادی کا کام یہ تھا کہ وہ اینڈ میں آخر میں آ کے آپ کے قدم بوسی کرنا, پاؤں کو دبانا, سر کو دبانا, سر میں تیل لگانا, یہ جو کرتے نا اپنے مرشد کے ساتھ, یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے. یہ مرشد کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ مرشد ہوتے ہیں اللہ نبی والے ہیں, کوئی اللہ نبی کی سنت ہے, نبی کی سنت سوری. اچھا پھر کچھ دن گزرے, اس کے دل میں محبت رسول تھی. جب وہ آیا تو آپ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا, آخر میں آیا فرمایا آج کو لطیفہ سنائے گا نہیں, فرمایا حضور میں ہلاک ہو گیا. تو حضور مسکرائے یہ کون سا لطیفہ ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بولا حضور نہیں میں واقعی ہلاک ہو گیا. بولا جب اپنا کام کر. بولا نہیں حضور میں ہلاک برباد ہو گیا. بولا کیا ہوا, بولا مجھ سے زنا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا دیوانہ مستانہ ہے, جا اپنا کام کر. فرمایا نہیں حضور مجھ سے زنا ہو گیا. فرمایا جب پاگل ہو گیا پاگل ہو گیا. پھر فرمایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا. بولا نہیں تو مستانہ دیوانہ ہو گیا. حضور مستقل یہ بات فرما رہے. آپ حضور کا اختیار تو دیکھیں. پھر حضور نے فرمایا صبر رکھ. ایک صحابی کو دلایا, دیکھو یہ کیا بول رہا ہے. بولا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ دونوں دیوانے مستانے ہو گئے, دونوں پاگل ہو گئے, دونوں نکل جانا سے. بولا نہیں حضور میں کچھ سن رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زنا ہو گیا. بولا صبر رکھو. پھر ایک اور کو بلایا, دونوں کو اکٹھا کیا. فرمایا دونوں تمہیں کیا کہہ رہا ہے. فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے زنا ہو. بولا بس میرے شریعت میں 2 گواہ ہونے چاہیے. 2 گواہ ہو گیا پھر پہ سنسار کا حکم لگے گا. اور اس نے ایک بات بولی, جب میں کہہ رہا تھا کہ تو دیوانہ مستانہ ہو گیا نا, تو چلے جاتا نا, تو تیرے پہ اس وقت وہ گناہ اس پہ سبق نہیں ہوا تھا. آئی بات سمجھ. اگر تو چلے جاتا اٹھ کر, جب تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تو پاگل ہے, تو دیوانہ ہے, مستانہ ہے, تو اٹھ جائے یہاں سے. اگر تو چلے جاتا تو اللہ پاک تیرے نامہ اعمال میں گناہ لکھتا ہی نہیں, کیونکہ میں نے کہہ دیا. اور میرے منہ سے نکلتا ہو تو وہ نکالتا ہے, میرے منہ سے نکلتا ہو تو حق نکالتا ہے. تجھے کہہ رہا ہوں چلے جاؤ, اٹھ جائے, چلے جاؤ, چاہے نہیں رہا. آپ سمجھ رہا ہوتا یہ ہے کہ اس کو سنسار کا حکم ہوتا ہے. سنسار کرتے ہیں, سنسار کرتے وقت تمام صحابہ کرام اس کو سنسار کر رہے ہوتے ہیں. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, وہ پچھلے میں جلوہ سے ہوتے ہیں. تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو سنسار کرتے ہوئے لان تان کرتے ہیں. تو حضور کے کان میں آتی ہے بات کہ تمام صحابہ کرام سنسار بھی کر رہے ہیں, لان تان بھی کر رہے ہیں. حضور اسی وقت اپنے حجرہ پاک سے تشریف لائے اور سب کو جلالی انداز میں فرمایا خبردار رک جاؤ, اگر تم نے اس پہ لان تان کی, اس کے دل میں اب بھی میری محبت ہے, اس کے دل میں اب بھی میری محبت ہے. ایک جگہ اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے دل میں اب بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. تو یار ایسی کیا محبت تھی. جب اس محبت کو کھنگاتے ہیں تو پتا اس کی محبت کیا تھی. جو میں نے آپ کو سنا اس لیے محبت نہیں تھی. اس کی محبت ایک محبت یہ تھی کہ جب بھی وہ آؤٹ ڈور چلی جائے, یعنی وہ مدینہ شہر سے باہر جائے نا, تو وہ باہر سے کچھ خرید کے لاتا نا, پنیر, یہ حدیث پاک علیہ نے سنی دی ہے, باہر سے خریدتا نا پنیر شہد, وہ شہد خرید کے لائے اور لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے. جب بھی جائے بولے حضور میں آپ کے لیے شہد لایا, جب بھی جائے حضور میں آپ کے لیے شہد, حضور وہ شہد کھاتے بھی تھے اور صحابہ کرام کو کھلاتے بھی تھے. اب ہوتا یہ تھا کہ شہد کھانے کے بعد کوئی کرنٹر آ جائے, اسی کا بھائی کیا مسئلہ, بولا حضور یہ پنیر لے گیا تھا اور آپ کے نام سے لے گیا تھا کہ میں نے پنیر لے لی اور سرکار کو کھلا دی, تو میں پیسے لینے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو یہ کیا کر کے آیا, تو پیسے بھر. تو فرمایا حضور شہد تو آپ نے کھایا نا, شہد تو آپ نے کھایا, آپ پیسے بھر. یعنی وہ جانتا تھا کہ میرے مرشد کریم بھی ہے, سخی بھی ہے, فتار بھی ہے. یہ محبت دوستوں, محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. محبت کسی بھی انداز میں کی جائے, بس عمل اچھے ہونے چاہیے, لیکن محبت وہ بنیاد ہے, محبت اصل ہے. ایک بات اور جو مشہور ہے, جو کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم وہ امی ہے. امی کو لوگوں نے معنی میں لیا کہ ان پڑھ. امی کا معنی ہرگز ان پڑھ نہیں ہے. امی کے لغوی معنی ہے امی. ایک تو امی کو امی کہتے ہیں اور ایک کہتے ہیں اصل کو.
امی کے تین معنی، اصل، مرکز اور امی۔ حضور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی اس لحاظ سے کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی اصل ہیں، ان کی آپ بنیاد ہے، وہ اموں کی بنیاد سے بنی تمام انبیاء کرام اس میں پھوٹے۔ یہی چیز سلطان باؤ بھی ہے۔ سلطان باؤ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ وہ بھی امی، میں بھی امی، میں بھی اصل ہوں، میں بنیاد میں مرکز ہوں، میرے مرکز سے جو اولیاء کرام پرورش پائیں گے، جو اولیاء کرام نکلیں گے، وہ سب اس کی فرع ہوں گے، اس کی شاخیں ہوگی۔ باقی میرا وجود اور اللہ کے حبیب کا وجود یہ امی ہے، یہی اصل ہے اور یہی بنیاد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن